الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے جو موضوع سخن لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے ایصال ثواب اور نظر و نیاز کی شرعی حیثیت۔ سب سے پہلے تو سمجھ لیجئے کہ ایصال ثواب سے مراد کیا ہوتا ہے۔ ایصال ثواب سے مراد ہے کہ انسان اپنے کسی عمل صالح، کسی نیک عمل کا ثواب کسی دوسرے کو پہنچائے۔ یہ ایک جائز عمل ہے، مستحسن عمل ہے، قرآن و سنت میں اس کے کئی نظائر موجود ہیں۔ عمل نیک وہ کوئی عبادت بھی ہو سکتی ہے، مثلا نماز بھی ہو سکتی ہے، وہ طواف بھی ہو سکتا ہے، وہ روزہ بھی ہو سکتا ہے، اور بھی کوئی ایسی عبادت ہو سکتی ہے جس کا ثواب یا جس کا فائدہ انسان کسی دوسرے انسان کو پہنچا سکتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو ایصال ثواب یا فاتحہ، نظر و نیاز وغیرہ پر اشکالات ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں 4 مقامات پر یہ الفاظ مذکور ہیں، وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اصل میں اگر اسلاف کی طرف جائیں اور قدیم تفاسیر دیکھیں تو کہیں بھی آج جو نظریہ اس آیت کو لے کر وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے کہ اس سے نظر و نیاز کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، اس سے فاتحہ کا حرام ہونا ثابت ہوتا ہے، آپ کو قدیم تفاسیر میں ایسا کوئی نظریہ نہیں نظر آئے گا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے اس کی ایسی تفاسیر کی جن کی وجہ سے افتراق کا ایک دروازہ کھل گیا اور لوگوں کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ شاید اس آیت سے نظر و نیاز کا، فاتحہ کا منع ہونا ثابت ہوتا ہے۔ حالانکہ ایسے نہیں، آپ کے سامنے ہم قدیم مفسرین کی اقوال پیش کریں گے اور وہ اس آیت سے کیا مراد لیتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بڑے واضح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ امام ابو بکر جصاص حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور مفسر ہیں، وہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ولا خلاف بین المسلمین ان المراد به الذبیحۃ، کہ یہاں جو اہل بہ لغیر اللہ میں جو جانور مراد ہے وہ جانور مراد ہے ایک ذبیحہ ہو، ولا خلاف بین المسلمین، مسلمانوں کے درمیان اس بارے میں کوئی اختلاف رہا ہی نہیں ہے، ان المراد بہ الذبیحہ، کہ اس سے مراد ذبیحہ ہے، یعنی غیر اللہ کے نام پر اگر کسی نے ذبح کیا، اذا اہل لغیر اللہ عند الذبح، یہ الفاظ حضرت امام ابو بکر جصاص نے ذکر کیے ہیں کہ ذبح کے وقت اگر غیر اللہ کا نام لیا جائے تو پھر وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان جو کہ اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہو، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر، ختم نبوت پر ایمان اور یقین رکھتا ہو، تو وہ غیر اللہ کے نام پر تو ذبح نہیں کرتا، وہ صرف ایک نسبت کرتا ہے، اور اس کی بھی کیا حیثیت ہے، شرعی حیثیت، وہ انشاءاللہ اس پر بھی ہم آگے چل کے روشنی ڈالیں گے۔ یہ جو میں نے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ آپ کو امام بیضاوی کے یہاں بھی مل جائیں گے، امام قرطبی کے یہاں مل جائیں گے، دیگر جو مفسرین ہیں، صاحب روح المعانی نے بھی اسی طرح کے الفاظ ذکر کیے ہیں۔ آپ ابن کثیر کو دیکھ لیجئے، آپ تفسیر مظہری دیکھ لیجئے، اسلاف کے اقوال اور اسلاف کی تفاسیر آپ اٹھا کر اس کا مطالعہ فرمائیے، انشاءاللہ آپ کو اس سے ملتے جلتے الفاظ ہی نظر آئیں گے کہ اس سے مراد جو اسلاف نے لیا ہے، جو مفسرین نے لیا ہے، وہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پڑھا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، تو وہ جانور حرام ہو جایا کرتا ہے۔ امام سیوطی نے یہاں پہ اہل بہ کا جو معنی ہے نا، وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اہل بہ کا معنی ہے ذبیحہ، کہ اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ اسی طریقے سے حضرت مجاہد نے ما اہل کا معنی لیا ہے ما ذبیح لغیر اللہ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی فارسی تفسیر کے اندر اس کا مطلب جو بیان کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ ذبح کے وقت جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جا رہا ہو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ تو سامعین، ناظرین، آپ نے دیکھا کہ ما اہل بہ لغیر اللہ سے جو اسلاف نے اور قدیم مفسرین نے مراد لیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول حضرت امام سیوطی نے ذکر کیا ہے
کہ وہ اس سے کیا سمجھتے ہیں، وہ اس سے سمجھتے ہیں وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جا رہا ہو وہ حرام ہے، نہ یہ کہ ہم کسی ولی کسی نبی کی طرف کسی جانور کی کسی کھانے کی نسبت کر دیں وہ حرام ہو جاتا ہے۔